نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے آگے تک انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔
اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو پھرے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا من سفہ نفسہ، مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، یعنی وہ آدمی دین ابراہیم کو چھوڑے گا جو احمق اور بے وقوف ہوگا۔ اذ وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں میں ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو صحیح طرح مسلمان ہو وہ دین ابراہیم کو صحیح نہیں سمجھے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ یعنی اللہ پاک نے جب ان کو حکم دیا کہ ایمان لے آؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے یہی کہا کہ میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے گردن نہاد ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو بھی، اور نصیحت یہ فرمائی یا بنیا، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ پاک نے چن کر دیا ہے، لکم الدین، تم کو دین، فلا تموتن، سو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان بن کر۔ یعنی یہ تاکید حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد پر کی تھی کہ مسلمان بن کر رہو۔ اور اس وقت تو یہودیوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو تھے بھی نہیں، یہ اس اگلی آیات میں فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اس حضر یعقوب الموت، جس وقت قریب آئی یعقوب علیہ السلام کے موت، اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ یعنی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی موت حاضر ہوئی، یعنی موت کا فرشتہ آیا، اس سے پہلے حالت کچھ ٹھیک تھی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پھر ان سے پوچھا امتحان کے طور پہ کہ میرے بعد تم کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا، تو انہوں نے عرض کیا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے دادوں کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہیں، الہ واحدہ، وہی ایک معبود۔ یعنی یہ تاکیداً انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ کے جو والدین اور باپ دادا تھے ان سب کے نام لیے باقاعدہ، اور پھر اس میں آخر میں پھر یہ بھی اس میں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرمان بردار ہیں، یعنی اسی کے لیے ہم گردن نہاد ہیں، ہر حکم اللہ کا مانیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح فرمائیں گے ہم وہی کام کریں گے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس امت کا ذکر فرمایا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا،
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، جو تم کرتے ہو تمہارے لیے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، جو اعمال کرو گے۔ انہوں نے جو کیا وہ ساتھ لے گئے، ان سے اپنے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھنا ہی ان کے کاموں کی، انہوں نے کیا کیا تھا۔ اب کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی مذہب والے پرانے لوگوں کے جو وہ بیچارے فوت ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، یعنی جو لوگ وفات پا جاتے ہیں بس ان سے پھر کیا بدلہ لینا، اور ان کے کاموں کو کیا یاد کر کے تو اس پہ اپنے آپ کو یعنی خواہ بخواہ تکلیف میں ڈالنا۔ لہٰذا اس بات کو اللہ پاک نے واضح کر دیا اس آیات شریف میں کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی تم سے پوچھنا ہی ہوگی ان کے کاموں کے بارے میں کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تھا، یا کوئی اس میں فساد ہوئی تھی، یا کوئی زیادتی کی تھی ایک دوسرے پر، وہ تو تم سے نہیں پوچھیں گے، وہ تو ان سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، چاہے اچھے اعمال کیے چاہے برے اعمال کیے۔ لہٰذا تم اپنے اعمال کی فکر کرو، یعنی ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی اعمال کی فکر کرو، اس دنیا میں کچھ آخرت کے لیے بناؤ، اگر نہیں بنایا تو بس آخرت میں پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ یار بس، یہودی کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی یعنی عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اب بھی اگر آپ دیکھ لیں اس زمانے میں تو اب بھی ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ آپ اس میں داخل ہوں تو بس ہدایت ہے، ورنہ تو باقی سب جو ہے نا وہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ جو بھی فرقہ ہے، جو بھی نصرانی ہے، یہودی ہے، یعنی کوئی بھی مذہب والے، ہندو ہے، یعنی کوئی بھی مذہب والے ہیں، تو وہ بس اپنے آپ کو سچے اور صحیح سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ سب یہی کہتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا اللہ پاک نے، سب واضح کر دیا۔ بس اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن کو سمجھ کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا تو کس کا گناہ ہے؟ یہ تو پھر اپنی عقل کی اور سب کچھ اپنا ہی ہے، اور اپنا ہی جواب دینا ہے پھر ہر ایک آدمی کو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی او نصارا یا نصرانی، تہتدوا، تو تم پالو گے راہ راست۔ قل، فرما دیجئے آپ، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک ہی طرف کا تھا، یعنی جو مسلمان بن کر رہا تھا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں، یعنی اس نے کسی قسم کا ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا تھا۔ اور اب یہ جو کہتے ہیں نصرانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو مشرک تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ رہے تھے۔ اب جو ان عقائد کے ساتھ کریں گے تو وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ قولو، تو کہہ دیں آپ، آمنا باللہ، کہ ہم لائے ایمان اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اترا ہم پر، وما انزل، اور جو اترا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب،
اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اس کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی پروردگار کے فرمان بردار ہیں، یعنی ہم سب نبیوں کو حق اور سچ مانتے ہیں، ان کی کتابیں اور صحیفے بھی سچ اور حق مانتے ہیں، یعنی ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، سب اللہ کے رسول اور نبی تھے، اور اپنے اپنے زمانے کے لیے تھے، اور ان کی شریعتیں بھی اس وقت درست تھی، جو بھی اس پر ان شریعتوں پر مرا وہ مسلمان ہو کر مرا، اللہ پاک ان کو بخشیں گے اور ان کو یعنی جنت میں داخل کریں گے، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا اللہ پاک ان کو یعنی آخرت میں بھی عذاب دیں گے اور دنیا میں بھی ان کو عذاب مل گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، سو اگر وہ بھی ایمان لائے جس طرح پر تم ایمان لائے، یعنی یہ انہی باتوں پر، بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ہے ضد پر، یہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، ان کو صحیح سب کچھ پتہ ہے، ان کی تورات میں اور انجیل میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ضد اور عناد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، یعنی اللہ تیرے لیے کافی ہے، اپنے اعمال کرو، ان کو صرف دعوت دے، اگر یہ قبول نہیں کرتے اللہ ان سے پوچھیں گے، اور ان سے ڈرنا نہیں ہے، یعنی کہ مجھے یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے یا کچھ کسی طرح، لیکن ان سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں اور ان کی حرکتوں کو بھی سنتے ہیں، یہ اللہ کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ مختلف فرقوں نے اور مذہب والوں نے اپنے اپنے رنگ بنائے ہوتے ہیں، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں رنگ اس کو لگا دیتے ہیں کہ یہ پکا عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، یا کوئی اور مذہب والے ہیں، ہندو وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ اپنا رنگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پکا ہماری مذہب کا ہو گیا ہے، تو یہی ان میں بھی یہ عادت تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں کو کہ ان کو کہہ دو کہ ہم صرف اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ جو فرمائیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، اور کسی کی کوئی بات اور رنگ و منگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی تم جو ہمارے ساتھ اس بات میں جھگڑتے ہو کہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمیں بخشیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، اور ہمارا بھی رب ہے آپ کا بھی رب ہے، بس اس کا پتہ چل جائے گا آخرت میں۔ بس یہ مسلمان اگر نہیں ہوتے تو چھوڑ دیں ان کو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط علیہم السلام، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، تو یہودی تھے وہ یا نصرانی تھے، قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دے کہ
تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی عندہ من اللہ، اس کو اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور یہ جتنے بھی پیغمبر آئے یہ ہمارے مذہب پر تھے، یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ وہ ہم سے پہلے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کب آئے ہیں؟ یہ تو ان کے بالکل کتنے زمانے بعد آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام اس کے نواسوں میں آتے ہیں، تو کتنے بعد میں وہ آیا ہے۔ پھر یہ ان کے قبیلے اور یہودیت اور نصرانیت بعد میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد یہ بنے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے۔ یہ سب غلط کہتے ہیں، اللہ پاک کو سب پتہ ہے اور وہ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے۔ پھر اللہ پاک دوبارہ وہی حکم سناتے ہیں، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ پہلے بھی یہ ذکر ہوا اور ابھی بھی یہ ذکر ہو رہا ہے، یعنی سب لوگوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ بھئی ہر ایک سے اپنے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا تم لوگ اپنے اعمال کی فکر کرو، پرانے دندوں میں اور قصوں میں نہ پڑو کہ اس میں رونا پٹنا اور یہ وقت ضائع کرو۔ ابھی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ جس طرح فرماتے ہیں اس طرح زندگی گزارے تاکہ آخرت میں سرخروئی ہو۔ ان کے اعمال کا تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا اس کی فکر کرے، اور آخرت میں آپ سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور پہلے والوں کو بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بس اپنے اپنے اعمال لے کے جاؤ گے اور ادھر پھر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔